میں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہد۔ بڑی دیر پہلے کی یہ بات ہے کہ کسی ایک گاؤں کے اندر ایک برگد کا ایک درخت تھا، اس درخت کے اندر ایک سانپ رہتا تھا اور وہ سانپ بہت زہریلا تھا۔ اس رستے کی طرف جو کوئی بھی جاتا جہاں پہ وہ سانپ رہتا تھا تو وہ اسے مار دیتا تھا۔ بہت زیادہ زہریلا سانپ تھا۔ اب لوگ اس سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کو بھی یہ بتاتے تھے کہ اس رستے کی طرف نہیں جانا جہاں پہ وہ موجود ہے۔ اب بوڑھے بچے سب نوجوان اس سانپ سے ڈرنے لگے اور اس رستے کو وہ چھوڑ گئے جہاں پہ وہ رہتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ کا وہیں سے گزر ہوا تو اس نے سوچا کیوں نہ یہاں پہ میں آرام کر لوں، کیونکہ سفر آگے لمبا ہے۔ تو اسے وہ برگد کا درخت دکھائی دیا۔ کہا یار یہاں ہی لیٹ کے آرام کر لیتا ہوں، بعد میں سفر پہ کنٹینیو کر لیا جائے گا۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بزرگ اس رستے کی طرف جا رہا ہے جہاں پہ وہ سانپ رہتا ہے تو انہوں نے اس بزرگ کو سمجھایا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ تو خود موت کی طرف چل کے جا رہے ہیں۔ کہا کیوں، وہاں ایسی کیا بات ہے؟ کہا وہاں ایک بہت زہریلا سانپ رہتا ہے جو ہر ایک بندے کو ڈس لیتا ہے اور وہ جو کوئی بھی وہاں جاتا ہے وہ واپس بہت کم ہی لوٹا ہے۔ اب اس نے ان سارے گاؤں والوں کی باتوں کو سنا تو بزرگ نے کہا کہ میں اس سانپ کو سمجھاتا ہوں، میں اس سانپ کو سمجھاؤں گا۔ تو گاؤں والے سوچا یار یہ کوئی بندہ خود ہی پاگل ہی لگتا ہے کہ خود موت کو دیکھتے ہوئے بھی موت کی طرف جا رہا ہے۔ بہرحال انہوں نے کافی سمجھایا لیکن وہ نہ مانے اس بات کو۔ وہ بزرگ اس رستے پہ چلنے لگا جس کی طرف وہ سانپ رہتا تھا جہاں پہ۔ اب جب پہنچا تو سانپ نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے تو وہ اچانک سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بزرگ نے سانپ سے کہا کہ اے سانپ تو لوگوں کو کیوں ڈستا ہے؟ تو نے اتنے لوگوں کی جان لے چکا ہے، انہوں نے تیرا کیا گوایا ہے؟ انہوں نے تیرا کیا بگاڑا ہے جن کو تم نے اتنا کافی غلط طریقے سے تو نے ان کے ساتھ بیہیو کیا اور انہیں مارا ہے تمہیں؟ اب سانپ جب بزرگ کی باتوں کو سن کر بولا اگر میں ایسا نہ کروں تو یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ لوگ تو مجھے مار دیں گے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ مجھ سے ڈر کے رہیں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ خود دیکھ لیں، مجھ سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، مجھ سے ڈر کے رہتے ہیں، مجھے کوئی نقصان نہیں دیتے۔ تو اس بات پر بزرگ بولے کہ کیا کسی کی جان لینا اچھی بات ہے؟ کسی کا نقصان کرنا اچھی بات ہے؟ کسی کو ایسے نقصان دینا، کیا انسانیت کو ایسے نقصان دینا کیا اچھی بات ہے؟ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، کیا ایک دوسرے کو نقصان دینا یہ اچھی بات ہے؟ تو بزرگ کی باتوں کا سانپ کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ ہوا۔ اب سانپ نے دل میں سوچا کہ یار اس طرح کا کام کرنا چھوڑ دینا چاہیے، یہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔ اب وہاں سے یہ بزرگ باتیں کر کے چلا جاتا ہے تو سانپ اپنے دل میں ایک ڈٹرمنیشن کرتا ہے، تہیہ کر لیتا ہے کہ اس کے بعد وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ کسی کو ڈنسے گا نہیں، وہ کسی کو کاٹے گا نہیں۔ اب کچھ ڈیز گزرنے کے بعد سانپ اب کسی کو کچھ نہیں کہتا، سانپ اب ڈسنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب لوگ یہ چینج دیکھتے ہیں تو لوگ اسے پھر سے تنگ کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لوگ اسے مارنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے جو بچے ہیں اب وہ بھی اس سے ڈرتے نہیں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس کے گلے کے اندر رسی ڈال لیتے ہیں اور اس کو پورے گاؤں کی گلیوں کے اندر گھسیٹتے ہیں۔ اب سانپ نے سوچا یہ تو میرے ساتھ بہت برا برتاؤ کر رہے ہیں، یہ تو مجھے بزرگ کی باتوں کا الٹا اثر پڑ گیا، یہ تو الٹا ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اب بچے اسے گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں،
बड़े उसे मारते हैं। उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी कि उसकी स्किन ऊपर से उतर चुकी, उधेड़ चुकी उसकी स्किन। अब सांप ने अपनी बड़ी मुश्किल से जान बचाकर अपने बिल के अंदर पहुंचा। कुछ डेज गुजर जाने के बाद इत्तफाकन वहीं से उसी बुजुर्ग का गुजर हुआ। तो जब बुजुर्ग ने देखा कि सांप की हालत बड़ी ख़राब है और ये तो आधमरा पड़ा हुआ है, बुजुर्ग ने आके सांप से पूछा है सांप, ये तुम्हारी हालत किस तरह किसने की है, ये कैसे हुआ तुम्हारे साथ? कहा कि ये आपका सारा किया कराया है, ये आपने किया है, इस सारी चीज़ों के जिम्मेदार आप हैं। आपने कहा था अगर वो आपकी मैं बात ना मानता, आज ये मेरी हालत ना होती जो कर चुके हैं लोग। ये सिर्फ आपकी वजह से है। आपने जो बातें की थी उसको माना, तब ये मेरी हालत बनी है। बुजुर्ग ने कहा कि तुमने मेरी बात को कंप्लीट फॉलो नहीं किया, तुमने मेरी बात को सही सुना ही नहीं। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम अपने बचाव में कुछ ना करना। मैंने ये नहीं कहा था कि तुम्हें लोग आके मारें या कुछ कहें, तुम्हें फनकारो ना। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ये कहा था कि किसी को डंसना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि तुम अपने आप का बचाव करना छोड़ दो। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सिर्फ लोगों की बातों को सुनना ज़रूर चाहिए, लेकिन अपने आप को दबाना नहीं चाहिए। लोगों की बातों को फॉलो ज़रूर करना चाहिए। हाँ, हमें इतना ज़्यादा मीठा नहीं हो जाना चाहिए लोगों के साथ कि वो हमें खा ही जाएं। हमें लोगों के साथ एक अच्छे रवैये के साथ रहना चाहिए, लेकिन इतना मीठा भी नहीं। हम उस मीठे के अंदर थोड़ी सी कड़वाहट होनी ज़रूरी है ताकि लोग अपनी डिसिप्लिन के अंदर रहें। उन लोगों को उनकी लिमिट से क्रॉस ना करने दें, ताकि उनको आप लिमिट के अंदर रहने दें। अगर आप उनको इजी ले लेते हैं, उनको लिमिट क्रॉस कराने देते हैं, तो वो फिर आपकी वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट की वैल्यू को फॉल डाउन करवा देंगे। तो हमें उन लोगों के साथ उसी तरीके से रहना चाहिए जिस तरीके से वो हमारे साथ या हमारे साथ वो ट्रीट करते हैं, हमारे साथ वो रिएक्ट करते हैं। हमें उन्हें उतनी ही इज्जत देनी चाहिए, उन्हें उतनी ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए जितना उनका मकाम बनता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि किसी भी इंसान को उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी स्टेटस से ज़्यादा मकाम ना दिया जाए, उसको उतना ही दिया जाए जितना उसका स्टेटस बनता है, उसका स्टैंडर्ड बनता है।